شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم بزرگوں، دوستو، پیارے عزیز دینی اسلامی غیرت مند بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گئی جس کا تعلق سود کھانے کی ممانعت سے ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی روشنی میں آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ سود کھانے کی مذمت، سود لینے کی مذمت اس کے تعلق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی آیتوں میں اس طرح کا مضمون نازل فرمایا کہ اے ایمان والو، سود کو، انٹرسٹ کو دونے پر دونا مت کھاؤ، یعنی ڈبل تبل، کئی مرتبہ، کئی گنا سود، یہ اس طریقے سے سود کی کمائی، اس کو کھانے سے، اس کو پہننے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ڈبل یا دونے پر دونا یا کئی گنا یا کئی چند لینا، اس کا تذکرہ کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی مسجد میں گالی مت بکو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسجد کے باہر گالی بکنا درست ہے، یہ بالکل مطلب نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی شخص اس طریقے کی غلط بیانی اور زبان کو گندا کرے گا تو اس کا گناہ کئی گنا ہے، اور اگر باہر بکے گا تب بھی گناہ ہے۔ اسی طریقے سے سود تو بہرحال گناہ ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص سود پر سود، گونے پر گونا، کئی گونا، کئی چند، کئی مرتبہ ڈبل، اس کے اوپر اور اضافہ اگر کر رہا ہے تو اس کے اندر مزید شدت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی سنگینی کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہ کرو۔ اور اس طرح کا مضمون قرآن کریم میں لانے کی وجہ یہ تھی کہ عربوں میں یہ رواج تھا، جیسے ہندوستان کے جو بنیے ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ سود پر سود لگاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی لگاتے تھے کہ جیسے کسی نے کسی کو 100 روپے دیے اور کہا کہ 1 مہینے کے بعد واپس کرو گے تو 110 روپے لیں گے۔ اب 1 مہینہ آ گیا، اب وہ بیچارہ 110 روپے نہیں دے پایا، تو سود دینے والے نے کیا کہا، یعنی جس نے قرضہ دیا تھا، کہ ٹھیک ہے تمہیں 110 روپے دینے تھے، 1 مہینے کی مہلت اور دیتے ہیں، اب 110 کے بجائے 120 روپے دینا۔ اب وہ بیچارہ اور نہیں دے پایا، پھر وہ اگلا مہینہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 120 دینے تھے، اب اگلے مہینے 130 روپے دینا۔ پھر اگلا مہینہ آ گیا، وہ بیچارہ نہیں دے پایا، تو اور اگلے مہینے 140 روپے دینا۔ تو اصل رقم تو 100 روپے کی تھی جو قرض کے طور پر لی گئی تھی، لیکن سامنے والا اپنی تنگ دستی کی وجہ سے دے نہیں پایا یا کسی اور وجہ سے اس کو موقع نہیں مل پایا، تو اب جو سود کی رقم بڑھ رہی ہے اور بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور اتنی بڑھ رہی ہے کہ اصل رقم چھوٹی ہو گئی، اب سود کی رقم زیادہ ہو گئی۔ تو اس کی تناظر میں قرآن کریم نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اے لوگوں کہ دونے پر دونا، کئی گونا اور کئی چند کر کے سود کو مت کھایا کرو۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سنگل اور 1 مرتبہ ہلکا پھلکا جائز ہو جائے، نہیں، بلکہ اس کی شدت زیادہ ہے، اس کی سنگینی زیادہ ہے، اور سود تو بہرحال بہت گناہ کا کام ہے۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کو کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود پر پیسہ قرض دیتے ہیں، تو یوں نہ سمجھیں کہ وہ بڑی عافیت کے اندر ہیں۔ لا یقومون، کہ جو آدمی سود خور ہوتا ہے، سودی مال کھاتا ہے، وہ قیامت کے دن عام انسانوں کی طرح کھڑا نہیں ہو پائے گا، بلکہ جس طریقے سے کسی شخص پر آسیب ہو، کسی شخص پر جنون ہو، کسی شخص پر کوئی شدید بیماری ہو، وہ کھڑا سیدھا نہ ہو پاتا ہو، اس کے قدم ڈگمگاتے ہوں، کھڑا ہوتا ہو پھر گرتا ہو، پھر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہو پھر گرتا ہو، یہ پہچان ہوگی میدان محشر میں سود خور کی کہ اس سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ آدمی دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ علامت ان کے اندر پائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں سود میں لت پت تھے، اس کا مطلب یہ کہ سودی مال کھاتے تھے، سود پر لوگوں کو پیسہ دیتے تھے، سود کے معاملے میں گواہ بنتے تھے، سود کی حمایت کرتے تھے، جو لوگ سود کی مذمت بیان کرتے تھے ان پر طعن و تشنیع کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، تو ان کی پہچان یہ بیان کر دی گئی ہے کہ اب وہ سیدھے میدان محشر میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ اس طریقے پر شیطان کسی پر جنون طاری کر دے، کسی پر خبط سوار کر دے تو انسان کھڑا نہیں ہو پاتا ہے۔ اور کیا کہتے تھے کہ بھئی سود حرام کیوں ہے؟ دنیا کے اندر لوگوں سے بات کرو، کہیں گے بھئی کاروبار درست ہے، سود کیوں غلط ہے؟ جس طریقے سے ہم ایک کپڑا بیچ کر کچھ پیسے کو کما سکتے ہیں، تو پیسے سے پیسہ اگر ہم نے بیچ دیا اور اس پر کچھ پیسہ کما لیا تو یہ حرام کیوں ہے؟ اسی کو کہتے تھے، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے بے کو تو یعنی خرید و فروخت اور تجارت اور بزنس اور کاروبار کو تو حلال کر رکھا ہے اور سود کو حرام کر رکھا ہے، حالانکہ جو چیز تجارت میں پائی جا رہی ہے وہی چیز سود کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہے کا جواب عقلی انداز پر نہیں دیا بلکہ حاکمانہ انداز پر دیا کہ دیکھو اس دنیا کے بنانے والے ہم ہیں، پورے نظام کو چلانے والے ہم ہیں، دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کے نفع و نقصان کو جاننے والے ہم ہیں، ان کی مضرت کو، ان کی منفعت کو، ان کی خوبی کو، ان کی خامی کو جاننے والے ہم ہیں۔ کوئی انسان ایسا تو ہو سکتا ہے اپنی مصلحت کو جانتا ہو، دوسرے کی مصلحت کو نہ جانتا ہو، اپنے نفع کو پہچانتا ہو، دوسرے کے نفع کو نہ پہچانتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے نفع و نقصان کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر سود کو فروغ دیا جائے گا اور سودی کاروبار کو پروان دیا جائے گا تو کائنات کا ایک بڑا طبقہ پستی کا شکار ہو جائے گا، کائنات کا ایک بڑا طبقہ پریشانیوں سے دوچار ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں اس دنیا کو بنانے والے ہم ہیں، جب بنانے والے ہم ہیں میرا حکم ہے کہ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی بات کو مان لے اور اپنے آپ کو سلنڈر کر دے، کون ہے جو اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دے اور سود کے سلسلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوری کا معاملہ اختیار کر لے، اور کون ہے جو اپنی عقل لڑاتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے اپنی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ جب ایک حکم صراحت کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ آ گیا کہ بھئی کمائی کا ذریعہ سود کو نہ بنایا جائے، کمائی کا ذریعہ سود کو نہ بنایا جائے، تو اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حکموں کی تابعداری کون بندے کرتے ہیں اور کون بندے اللہ کے حکموں کی تابعداری نہیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم کے اندر زنا اور سود عام ہو جائے گا، یعنی کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس قوم میں زنا اور سود عام نہ ہوا ہو یا عام ہو گیا ہو اور اس قوم کے اندر مصیبتوں کا ہجوم نہ آیا ہو، یعنی جب بھی کسی برادری میں کسی قوم کے اندر سود کی وبا عام ہوگی یا زنا کی وبا عام ہوگی تو وہ قوم مصائب، آلام، مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو جائے گی۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اس آیت اور اس روایت کی روشنی میں اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس طریقے سے سود کو رواج ہے،
جس طریقے سے زنا کو رواجے، اسی طریقے سے مصیبتوں کا ہجوم ہم مسلمانوں پر بھی ہے، غیروں پر بھی ہے۔ اس کی جہاں اور وجوہات ہیں، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قوم کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر سودی سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور نکاح کے بجائے، جائز کے بجائے، حلال کے بجائے ناجائز اور حرام اور جو ہے کہ زنا کا راستہ اس کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو بندہ سود لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو بندہ سود کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو بندہ سودی معاملے کا گواہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو بندہ سودی معاملے کو اپنے قلم سے، اپنی کتابت سے، اپنی ٹائپنگ سے لکھتا ہے۔ یعنی سود کا معاملہ ہو رہا ہو، اگر آپ کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں، تو جس طریقے سے سود کھانے والا وہ لعنت کا مستحق ہے، اسی طریقے سے اس مجلس کا حصہ بننے والا، اس مجلس کی حمایت کرنے والا بھی لعنت کا مستحق ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ سود کے 72 دروازے ہیں، یعنی سود اتنا سنگین گناہ ہے کہ یوں سمجھو کہ اس کے 72 دروازے ہیں، اور سب سے چھوٹا دروازہ جو گناہ کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہو، یہ اتنا سنگین گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ سود کا جو بڑا دروازہ ہے وہ یہ کہ انسان اپنے بھائی کی شان میں بے آبروئی کرے، اس کی تذلیل کرے، کسی کی تحقیر کرے، اور کسی کو گویا کہ لوگوں کے سامنے رسوا کرے، تو یہ سود کا سنگین گناہ ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ 1 درہم سود کا کھانا یہ ایسا ہے جیسے 30 مرتبہ کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو، یا 1 مرتبہ سود کا درہم کھانا یہ ایسا ہے جیسے کسی نے 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ ایک تو ماں کے ساتھ برائی، اور برائی میں کس درجے کی برائی اور کتنی مرتبہ برائی، اس سے سود کی سنگینی کا اندازہ پتہ چلتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو آدمی کسی کو سود دیتا ہے وہ آدمی، اس کو دل کا سکون کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، اس کو دل کا سکون کبھی حاصل نہیں ہو سکتا کہ آدمی سودی کاروبار بھی کر رہا ہے اور پریشان بھی ہے کہ دل میں سکون نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، عجیب ہیجانی کی کیفیت رہتی ہے، دل میں قرار نہیں آتا ہے۔ ارے قرار کیسے آ جائے گا جب سودی کاروبار ہم کرتے ہیں، سودی لین دین کا حصہ ہم بنتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں قرار کبھی نہیں آ سکتا۔ آج ہم لوگوں کو پیسے کی تنگی کی وجہ سے، یا دنیا کی محبت کی وجہ سے، یا آخرت کی دوری کی وجہ سے سود سے ایسی محبت ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پیسے سے ایسی محبت ہے کہ پیسہ کسی طریقے سے آ جائے، اس سے بحث نہیں ہے کہ کس طریقے سے آ رہا ہے، جائز طریقے سے آ رہا ہے کہ ناجائز طریقے سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام کے طریقے سے آ رہا ہے، سود کے طریقے سے آ رہا ہے یا ڈاکے کے ذریعے سے آ رہا ہے یا چوری کے ذریعے سے آ رہا ہے یا رشوت کے ذریعے سے آ رہا ہے، ان سے بحث نہیں کرتے کس وے سے اور کس طریقے سے پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو حلال کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو حلال کا پابند بنائیں، تاکہ آپ کو بھی سکون حاصل ہو اور آپ کے بچوں کو بھی سکون حاصل ہو اور آپ کی نسلوں کو بھی سکون حاصل ہو۔ حلال کا اہتمام کیا جائے۔ وہ آتا ہے، وہ حدیث مشہور ہے کہ انسان پریشان ہے، خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑے ہوئے اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے اور اللہ سے فریاد کر رہا ہے اور اپنی مصیبتوں کو بیان کر رہا ہے، لیکن اس کی ایک نہیں سنی جا رہی ہے۔ اور کیسے سنی جائے جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا ہے کہ جس کی غذا حرام کمائی سے پروان چڑھی ہو، جس کی غذا حرام کمائی سے پروان چڑھی ہو۔ ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، کاروباری میدان میں رہتے ہیں، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ بھائی سودی معاملے کا حصہ نہیں بننا ہے، سود سے پیسہ نہیں کمانا ہے، سود سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہوگا کہ جو ہے ہم سود کمائیں، اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کی فیس بھریں، سودی پیسے سے حافظ جی کو فیس دی جا رہی ہے، سودی پیسے سے صدقہ کیا جا رہا ہے، سودی پیسے سے اسکول کی فیس بھری جا رہی ہے، اور بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو سچ بولنا، دیکھو جھوٹ نہ بولنا، دیکھو بڑوں کا ادب کرنا، دیکھو گناہوں سے بچنا، دیکھو نیکیوں کی عادت ڈالنا۔ جب گناہ کے پیسے سے اس کی تعلیم ہو رہی ہے، گناہ کے پیسے سے اس کی پرورش کی جا رہی ہے، تو اس کے اندر غیرت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے اندر اسلامی حمیت کیسے جاگے گی؟ اس کے اندر نیکی کا ذوق، نیکی کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے اندر گناہوں کی نفرت کیسے پیدا ہوگی؟ پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر چیز اپنا ایک اثر رکھتی ہے۔
یہ سود ایک ایسی چیز ہے، یہ اسلام کی حمیت کو، اسلام کی غیرت کو دل سے نکال دیتا ہے، اور اسلامی جو ایک طریقے سے طاقت ہوتی ہے وہ اس کی بہت کمزور ہو جاتی ہے، بہت مزمحل ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے گناہ ہوتے ہیں دیکھ کے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں، ان سے گناہ ہو رہے ہیں، آخرت میں ان کا کیا ہوگا، ہمارے بارے میں کہیں سوال نہ ہو جائے کہ تم وہاں موجود تھے اور تم نے گناہوں کو روکا نہیں، تمہارے سامنے فلاں گناہوں میں لت پت رہا اور اس کی وجہ سے وہ آخرت میں عذاب میں گرفتار ہو رہا ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ غیرت ہی نہیں ہوتی ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں، ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم لوگ سود سے قریب ہو گئے۔ اب تو پیسے کی ایسی چیز کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کو، آج کل کاروبار میں یہ شکل بہت چل رہی ہے، پیسے نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا کہ مجھے 1 لاکھ روپے دے دو، ہر مہینے ہم تم کو 4,000 روپے دیں گے، 2 لاکھ روپے دے دو، ہر مہینے تم کو 10,000 روپے دیں گے۔ اس طریقے سے کاروبار کرنا کہ ہم نے کچھ پیسے کسی کے پاس لگا دیے اور متعین طریقے پر نفع آ رہا ہے، یعنی فیگر متعین ہے نفع کا، تو یہ سود ہے۔ کاروبار ہے، اس میں تو نفع بھی ہوتا ہے، اس میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ سامنے والے نے یہ کیسے کہہ دیا کہ نقصان بھی ہو رہا تب بھی آپ کو وہ ہر مہینے 10,000 روپے دے رہا ہے، نفع زیادہ بھی ہو رہا تب بھی آپ کو ہر مہینے 10,000 روپے بھی دے رہا ہے؟ تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو کسی کے پاس پیسے لگانے ہیں تو فیصد کے اعتبار سے لگائے کہ ٹھیک ہے صاحب، ہم آپ کے پاس 5 لاکھ روپے لگاتے ہیں یا ہم آپ کے پاس 1 لاکھ روپے لگاتے ہیں، آپ کا جو نفع ہو اس نفع کا 1%، 2%، 3%، جو بھی فیصد ہو وہ فیصد مجھے دیجیے گا۔ وہ فیصد بدلتا رہتا ہے۔ فیگر طے کر لینا کہ 10,000 روپے، یہ غلط ہے۔ نفع کا پروفٹ طے کرنا، اس کا اوسط طے کرنا، یہ درست ہے۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس سے بحث نہیں کرتے ہیں کہ کیا نفع ہو رہا ہے کیا نقصان، میری تاریخ ہو گئی، مجھے 10,000 روپے چاہیے، میرے 2 لاکھ روپے لگے تھے۔ یہ سود ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور معاشرے کے اندر جو آج کل لون کا سلسلہ جو اتنی کثرت سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ حقیقی دین پر چلنے سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کو خیرخواہی کے طریقے پر قرض دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک بھائی پریشان ہے، اس نے کسی بھائی سے کہا کہ بھائی مجھے کچھ پیسوں کا قرض دے دو، ہم تم کو بعد میں دے دیں گے۔ سامنے والا سوچ رہا ہے ان کا کام دھندا تو کچھ ہے نہیں، یہ پیسے مجھے کیسے دیں گے، میرے پیسے کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے پیسے ہونے کے باوجود منع کر دیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے۔ وہ بیچارہ کسی اور کے پاس جاتا ہے، اس کی طرف سے بھی یہی جواب آتا ہے، کسی تیسرے کے پاس جاتا ہے، اس کی طرف سے بھی وہی جواب آتا ہے۔ اس بیچارے کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ بیچارہ مجبور ہو کر بینک کا رخ کرتا ہے اور بینک سے لون لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ پڑوسیوں نے لون نہیں دیا، رشتہ داروں نے لون نہیں، پڑوسیوں نے اچھا قرض نہیں دیا، رشتہ داریوں نے قرض نہیں دیا، تو انسان کہاں جائے گا؟ انسان کی اپنی ضرورت ہے۔ ہم نے ہر چیز کو مادہ پرستی میں داخل کر دیا ہے۔ ہم شاید اب ہر چیز کو آخرت کے حوالے سے نہیں دیکھتے ہیں، ہمیں آخرت بھی کمانا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی کسی بکری کو کسی کو عاریت پر یوں ہی دے دیا کہ دیکھو میری بکری ہے، تم استعمال کرو، اس کا دودھ استعمال کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، یا کچھ درہم و دینار اس کو دے دیے، کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، جب ضرورت ہوگی تب ہم لے لیں گے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو ہے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کسی کو قرض دے دینا، یعنی جتنا پیسہ دیا ہے اتنا ہی واپس لینا، یہ قرض دینا ہوتا ہے، تو اس پر اتنا ثواب ملے گا جیسے کسی انسان نے ایک غلام آزاد کر دیا ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہم نے کسی کو قرض دیا اور ایک تاریخ طے ہو گئی تھی کہ فلاں تاریخ پر وہ پیسہ مجھے دے دے گا۔ اب تاریخ آ گئی، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے 5-10 دن کا اور موقع دے دیا جائے، پیسے بھی ہو نہیں پائے، ہم دے دیں گے۔ اگر آپ کے پاس موقع ہے، گنجائش ہے، وسعت ہے، تو آپ اس کو مہلت دے دو۔ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو جب آپ مہلت دو گے تو ہر دن کی مہلت کے بدلے اتنے پیسوں کا صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا جتنے پیسوں کا قرض آپ نے سامنے والے کو دے رکھا ہے۔ اب تصور تو کیجئے اس ثواب کو کہ ہم نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا، تاریخ نکل گئی، 10 دن کے بعد اس نے دیا، تو 10 دن تک کی جو ہم نے اس کو مہلت دی ہے، آپ یوں سمجھو کہ 10 دن میں ہم نے 10 لاکھ روپے صدقہ کیے۔ مطلب کتنا نفع ہے۔ اگر آخرت میں نفع کی امید ہو، نفع کا یقین ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، قرآن کی آیتوں پر اور رسول کی روایتوں کا سچا اعتقاد ہو، آپ تصور تو کیجئے کتنا نفع ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
کہ اپنے ذریعے سے اگر کوئی آدمی سود سے بچ سکتا ہے اور اپنا نقصان بھی نہیں ہوتا ہے تو ایسے موقع میں آدمی کو سود سے بچانا چاہیے، اس کو کچھ ہلکا پھلکا قرض دے دیا جائے تاکہ وہ سود کی نحوست سے وہ بھی بچے اور ہماری بھی اس کے ذریعے سے ہو سکتا اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے کہ ایک آدمی کو گناہ سے بچانے کے لیے تم نے اتنی کوشش کی کہ اپنے پیسے اس کو دے دیے، چاہے بعد میں وہ تم کو واپس کر دے گا۔ اس وجہ سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور کاروبار کے اندر سودی لین دین سے بہت بچنا چاہیے۔ لیکن آج کل جتنے بڑے کاروبار ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی فرمیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کی پالیسیاں ایسی ہیں، بینک کا نظام ایسے ہے، جب تک کہ آپ اس میں انوالو نہیں ہو جائیں گے، لت پت نہیں ہوں گے، تب تک کہ آپ اچھا بڑا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں آپ کو جو اچھے مفتیان کرام ان سے رابطہ کرنا چاہیے کہ دیکھیے ہمیں کاروبار بھی کرنا ہے اور سامنے یہ پالیسی بھی لگی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس پالیسی کی نحوست سے بچا سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو ہم سود سے، رشوت سے پاک و صاف کر سکتے ہیں۔ حتی الامکان جو شکلیں ہوں گی وہ انشاءاللہ جو اہل علم ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آپ کو کاروبار سے روکے گا بالکل بھی نہیں، لیکن بلا وجہ جان بوجھ کر تھوڑے سے نفع کی خاطر آپ اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالیں، اسلام یہ بھی نہیں چاہتا ہے، اسلام یہ بھی نہیں چاہتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اور ایک آخری بات جو مسجد سے جڑی ہوئی ہے، جیسے ماشاءاللہ آخری وقت کا یہاں اہتمام ہوتا ہے اور آخری وقت میں جمعہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ آتے ہیں اور انتظامیہ کی طرف سے کچھ لوگ ماشاءاللہ مقرر ہیں، مؤذن صاحب ہیں یا دیگر حضرات ہیں، کچھ کھڑے ہوتے ہیں جو رہبری کرتے ہیں کہ جگہ جہاں پر ہے وہاں پر بھیجتے ہیں یا جہاں پر جگہ نہیں ہے وہاں سے اٹھنے کو کہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کا اور مسجد انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ یہ حضرات صرف اس وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں کہ نظام کو بہتر طریقے پر چلایا جا سکے۔ ان حضرات کی منشا، ان حضرات کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جگہ موجود ہو اور آپ کو جگہ نہ دیں۔ یہ کون ہوتے ہیں یا ہم کون ہوتے ہیں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ تو عبادت کے لیے ہے، لیکن یہ اسی وجہ سے مامور ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں کہ نظام کو بہتر طریقے پر چلایا جا سکے۔ بعض مرتبہ لوگ زینے پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض مرتبہ لوگ سجدے کی جگہ نہیں ہوتی ہے اس کے باوجود وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عبادت کے لیے جب ہم نے وقت فارغ کیا ہے تو اس طریقے پر عبادت کریں کہ ہمارا رکوع بھی صحیح ہو جائے، ہمارا سجدہ بھی صحیح ہو جائے، ہمارے اندر یکسوئی بھی حاصل ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم ایسی جگہ پر کھڑے ہیں دل کو سکون حاصل نہیں ہوگا، بس یہ رہے گا کسی طریقے سے سلام پھٹ جائے، کسی طریقے سے سلام پھٹ جائے، بس کسی طریقے سے ہم بھاگ جائیں۔ اور ایک دوسری بات ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب انسان مسجد کے اندر آئے تو بالکل آگے چلا آئے تاکہ پیچھے والوں کو آسانی سے جگہ ملتی رہے۔ لیکن مان لیجئے کہ آگے کے حصے میں اگر جگہ نہیں ہے، جگہ مشکل ہے، پھر پیچھے سے کسی کا پھان کر آنا، پھلانگ لگا کر آنا، یہ کسی طریقے سے درست نہیں ہے، یہ ایذائے مسلم ہے اور ایذائے مسلم حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو حضرات پہلے آتے ہیں وہ اس کا اہتمام کریں کہ اگلی صفوں کو اس طریقے سے پر کر لیں کہ اس میں جگہ باقی نہ رہے، تاکہ پیچھے سے دیکھنے والوں کو شبہ نہ رہے کہ شاید جگہ ہو، ہم جائیں تو جگہ بن جائے۔ اس طریقے سے اہتمام کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ نجات رہے گی اور اس سے بھی انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔